आपका मेज़बान तारिक मुनीर भट्ट एक और एपिसोड के साथ मौजूद है। आज हम एक अहम मुआशरती मौजू बच्चियों के रिश्ते के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बदल लगारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बदल लगारी साहब। सियाने कहती हैं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। एस्ट्रोलॉजी और इल्म अदाद के हवाले से बच्चियों के रिश्ते के लिए किन लवाजमात का होना ज़रूरी है, आइए हम बदल लगारी से जानते हैं। जी बदल साहब। बात ये है कि सबसे बड़ी बात मेन चीज़ जो देखी जाती है वो कम्बिनेशंस देखे जाते हैं कि लड़की का स्टार कौन सा है और इसके नाम जो है वो क्या है, उसके नाम और उसके स्टार में आपस में मुताबिकत है। इसी तरह लड़के के नाम और उसके स्टार्स को देखा जाता है और उसके बाद फिर इनके कम्बिनेशन बनाए जाते हैं। इसमें ख़ास तौर पे ये देखा जाता है कि जो स्टार्स आपस में मैच करते हैं, जैसे सैटर्न और वीनस आपस में दोस्त हैं। बच्चों के जो शादी में जो जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है और देखा जाता है वो उनके स्टार्स के आपस के कम्बिनेशंस हैं। लड़के का स्टार और लड़की का स्टार आपस में अगर मैच करते हैं तो इनकी शादी अच्छी होगी और अच्छी निभेगी, कामयाब रहेगी। अगर इनके स्टार्स में आपस में मुताबिकत नहीं होगी तो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और अगर सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट होगी तो फिर ज़्यादा अलहदगी के चांसेस हैं। इसमें हम आम तौर पे लोगों से कहते हैं कि आप शादी से पहले ज़रूर मैचिंग, जो स्टार मैचिंग है वो ज़रूर करवाया करें, ताकि ये देखा जाए कि टोटल नंबर्स होते हैं 36 में से जब लड़के और लड़की की एस्ट्रो में हम मैचिंग करते हैं तो उसमें देखते हैं कि इनमें कितना स्कोर बनता है। अगर स्कोर 20 और 30 के दरमियान स्कोर है तो वहाँ पे हम रिकमेंड करते हैं कि शादी कर लेनी चाहिए। अगर इससे कम स्कोर है तो उस पर हम स्ट्रेट अवे कहते हैं कि शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से पता चलता है कि इनकी आपस में ज़िंदगी जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें ये किस हद तक कंपेटेबल होंगे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। और आम तौर पे पहले वक्त में ये ऐसा नहीं हुआ करता था। लोग जो भी फैमिली डिसीजन लेती थी, शादियां हो जाती थी और लड़का और लड़की जो है आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, ये इख्तलाफात हैं, उसके बावजूद ज़िंदगी गुजर जाती थी। लेकिन दौरे हाज़िर में क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गई, लड़का और लड़की समझदार हैं, समझते हैं, अब वो स्ट्रेट वे उसको बियर करने के बजाय फ़ैसलों पे की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रोज़मर्रा रूटीन में सुनने में आता है और देखने में आता है कि डिवोर्स की रेशो बढ़ना शुरू हो गई है। उसकी मेन वजह ये है कि लेवल ऑफ टॉलरेंस जो है वो कम से कम होता जा रहा है और हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते और छोटे छोटे इख्तलाफात पे जो है वो तलाक का जो है वो। हालांकि बदल लगारी साहब, इस दौर में लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं, उनमें ज़्यादा टॉलरेंस होनी चाहिए, उन्हें शादी को कामयाब बनाने के लिए ज़्यादा डिवोटेड होना चाहिए। तो ये तलाक़ों की वजह क्या समझते हैं इतनी ज़्यादा बढ़ गई? असल में बरसा वजह ये है कि माशाल्लाह जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ गई हैं वहाँ लड़कियाँ ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी हो गई हैं और वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और साथ जॉब करती हैं, प्रोफेशनल लाइफ है। अब वो कहती हैं कि अगर हम सेक्रीफाइस कर रही हैं तो एट द सेम टाइम मर्द को भी सेक्रीफाइस करना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ का कल्चर और मुआशरा इस किस्म का है कि मर्द डोमिनेटिंग जो है वो रहता है और वो कोशिश करता है कि मेरी औरत को दबा के रखा जाए। ये औरत आप दबना नहीं चाहती और दौरे हाज़िर में औरत दबना नहीं चाहती, वो बराबरी के हकूक़ मांगती है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। ऐसी सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि अगर आप पहले ही उसको एक मैचिंग जो है वो स्कोर्स को देखा जाए और एस्ट्रो चार्ट्स बनाया जाए तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमें पहले पता चल जाता है कि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग किस हद तक चलेगी और किस हद तक ज़िंदगी जो है। चार्ट बनाने से तलाक़ों की आप समझते हैं रेशो कम हो सकती है? बहुत बिल्कुल कम हो सकती है और बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। बल्कि अगर हम देखें तो जहाँ जहाँ पे इन चीज़ों को लोगों ने कंसिडर किया है तो वहाँ पे लाइफ में एक स्मूथनेस आई है। बदल साहब, बच्चियों के रिश्ते के लिए लड़के के साथ साथ उसकी फैमिली मेम्बर को देखना किस हद तक ज़रूरी है समझते हैं, किस अहमियत का हामिल है ये? देखें, बात ये है कि सबसे बड़ी बात कि लड़की ने ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे घर में गुजारने हैं पेरेंट्स के साथ और लड़के ने ज़ाहिर अपने ऑफिस में वर्क वगैरह करना है, सारा सिलसिला वगैरह है। तो बात ये है कि हम ये देखते हैं और अक्सर का देखने में आया है कि
لڑکا اور لڑکی میں انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے، لیکن لڑکی کے پیرنٹس یا لڑکی کی نند ہوگی یا اور جو دوسرے رشتے ہیں وہ اس حد تک انفلوئنس ڈالا ہے کہ طلاق کی وجہ بن گئے۔ اب یہ جب صورتحال دیکھتے ہیں، جیسے میرے پاس ایک کیس آیا، اس میں یہ تھا کہ لڑکا جو ہے وہ سیجیٹیریس کا تھا اور لڑکی جو تھی وہ اسکارپیو کی تھی۔ ان کی آپس میں لائٹ سی ایک کولڈ وار سا آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب لڑکی کی جو 3 نندیں تھیں اور تینوں کے تینوں اسکارپینس تھیں، اب وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں پہ میٹر آف ڈومینیشن رہا۔ اب وہ نندیں جو ہے وہ بھابھی پہ حاوی ہونے کی کوشش کری، بھابھی اپنی سروائیول میں تھی۔ اب الٹیمیٹلی کیا کیا وہاں پہ ڈیورس ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم پہلے تو ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے تھے، لیکن اب دور حاضر میں ان چیزوں کو بھی آپ اگر مد نظر رکھیں گے تو کافی حد تک پرابلم جو ہے سالو ہو سکتی ہے، کیونکہ لڑکی کا زیادہ وقت اس کے لڑکے کے ساتھ ساتھ اس کے پیرنٹ کے ساتھ بھی گزرنا ہے، اور پیرنٹس کے ساتھ بھی جو ہے ہم کمبینیشنز کو دے سکتے ہیں کہ آیا ان کا آپس میں تعلق جو ہے وہ کس قسم کا ہے اور کس قسم کے ریلیشنز جو ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے ملتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ یہ ہر انسان کا اپنا ایک اورا ہے، اور جب ہم کمبینیشنز میں جاتے ہیں تو وہ اورا میچ کرتا ہے دوسروں کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ۔ تو جتنا اورا اچھا میچ کرے گا اتنا وہ فیملی جو ہے ہیلدی فیملی ہوگی، اور اتنا ہی سوٹیبل جو ہے وہ ریلیشنز ان میں آپس میں ہوں گے۔ بدر صاحب، لڑکیوں کے رشتے میں عدد کا دیکھنا کس حد تک اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں، عدد کی بڑی اہمیت ہے رشتوں میں۔ کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جیسے خاص طور پہ کسی لڑکے کی ڈیٹ آف برتھ کا سٹارٹنگ ورڈ 8 ہے اور کسی لڑکی کا سٹارٹنگ ورڈ 4 ہے، جب ہم 4 اور 8 کی شادی کو دیکھتے ہیں تو اکثر اوقات ان میں ڈائیورس ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ناموں کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ کچھ نام مختلف ستاروں کے انڈر آتے ہیں، اگر وہ میچنگ سٹارز میں تب بھی ٹھیک ہے، اور سم ٹائمز یہ ہوئے کہ ان کے نام کے عدد آپس میں میچ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے طلاقیں ہوئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ رشتے کرنے سے پہلے ہم کسی اچھے اسٹرالوجر سے یا اچھا صاحب علم سے ان چیزوں کے متعلق ڈسکس کر سکتے ہیں، اور جتنا ہم زیادہ ڈسکس کریں گے اتنا چیزیں ہمیں وضاحت ملے گی اور ہمیں تفصیل ملے گی، اور ہمارا فیصلے کرنے کی قوت جو ہے اس میں ایک پازیٹیوٹی آئے گی اور فیصلہ ہم اچھی طرح کر سکیں گے۔ لڑکا یا لڑکی منگلیک ہے تو اس کا آنے والی شادی پر کیا اثرات پڑتی ہیں؟ دیکھیں، منگلیک کا ہونا یہ ایک انڈین اسٹرالوجی میں کافی زیادہ اس کا کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ منگلیک اگر لڑکا ہے تو اس کی شادی بھی منگلیک لڑکی سے ہونی چاہیے، اور اگر منگلیک لڑکی ہے تو اس کی شادی منگلیک لڑکے سے ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک نیگیٹو پوائنٹس ہیں۔ اگر دونوں کی منگلیک لڑکے کی منگلیک لڑکی سے شادی ہو تو وہ پرابلم جو ہے سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ اگر ایسا ہو سکے تو الٹیمیٹلی معاملہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈیورس تک بات چلی جاتی ہے۔ تو ایسے سچویشن میں عام طور پہ ہوتا یوں ہے کہ اگر یہ علم میں ہو کہ لڑکا منگلیک ہے تو اس کی شادی کو ڈیلے کیا جاتا ہے۔ وہ 30+ میں اگر وہ شادی کرے گا تو اس کا وہ جو پرابلم ہے یا وہ جو ایک نیگیٹو پوائنٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر ان کی شادی اسموتھلی چل سکتی ہے۔ ادروائز اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا کہ 2 شادیاں جو ہے نا وہ ہوئی ہیں پھر ان معاملات میں آ کے۔ بدر صاحب، اسٹرالوجی کے حوالے سے رشتے میں اور کیا کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے، اور خاص طور پہ چائنیز اسٹرالوجی کے تحت ہمیں گروپس میں دیکھا جاتا ہے۔ چائنیز جو ہے انہوں نے تمام لوگوں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا ہے، ایسٹ گروپ اور ویسٹ گروپ میں۔ چائنیز میتھولوجی یہ ہے کہ ایسٹ گروپ والے لوگوں کی شادی ایسٹ گروپ کے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ویسٹ گروپ کے لوگوں کی شادی ویسٹ گروپ کے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کی سب سے بڑا فائدہ جو دیکھنے میں ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی جو انہوں نے جو گروپس میں تقسیم کیا ہے وہ ہے مینٹل انڈرسٹینڈنگ سے۔ جتنی مینٹلی انڈرسٹینڈنگس ہوں گی لڑکے اور لڑکی میں اتنی ان کی لائف سموتھ ہوگی اور ان کی لائف میں پیسفلی ان کی لائف گزرے گی۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو دیکھنے میں آئی ہے وہ لیڈی ڈیانا اور پرنس چارلز میں آئی ہے۔ لیڈی ڈیانا کا تعلق ایسٹ گروپ کے ساتھ تھا، جبکہ پرنس چارلز کا تعلق ویسٹ گروپ کے ساتھ تھا۔ تو وہ آپ دیکھا کہ وہ شادی چلی تو ضرور ہوئی،
لیکن وہ شادی الٹیمیٹلی جا کے ڈیورس پہ ختم ہوئی. اسی طرح یہاں پہ بھی یہ مثالیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ اگر ایسٹ والوں کی شادی ویسٹ گروپ کے ساتھ ہوئی ہے تو زیادہ سکسیزفل نہیں ہوئی. اگر وہ شادی ہو بھی گئی اور چل بھی رہی ہے تو لیکن وہ ہے کہ اٹس اے سارٹ آف کمپرومائزنگ ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ بڑی آئیڈیل اپروچز ہے. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جب ایسٹ کے لڑکے کی شادی ایسٹ کی لڑکی کے ساتھ ہی ہوگی تو اس کی پازیٹیونیس جو ہے, ان کا اورا پازیٹیو ہوگا, اسٹرانگ ہوگا, اور پھر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے بینیفیشلز ہوں گے اور وہ دونوں مل کے ترقی کریں گے. اور اگر اپوزٹ گروپس میں جائیں گے تو ان کی ترقی ہونے کے بجائے نگیٹیوٹی آئے گی اور آپس میں ڈفرینسز ہوگی اور ترقی کی رکاوٹیں جو ہیں وہ کھڑی ہوں گی کیونکہ دونوں کے گروپس نگیٹیو ہوں گے. تو یہ بھی اس چیز پہ خاص طور پہ جب لوگ مجھ سے کنسیڈر کرتے ہیں تو میں ان کی ڈیٹ آف برتھ دیکھتا ہوں. ڈیٹ آف برتھ سے میں ان کے باقاعدہ گروپس کا دیکھتا ہوں کہ گروپس کون سے گروپس میں ہیں, اور اگر وہ دونوں سیم گروپس میں ہوتے ہیں تو ہم اس کو بھی ایک پریفر کیا جاتا ہے. اور جہاں پہ اسٹرالوجی جو ہے اس کو کنسیڈر کیا تھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم گروپس کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں تاکہ ان میں زیادہ سے زیادہ آپس میں اچھا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہو. اور دور حاضر میں جتنا لڑکا اور لڑکی میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنی ہی ان کی زندگی سموتھ ہوگی اور اتنی ہی ان کی لائف جو ہے وہ پیسفل چلے گی اور گروتھ ہوگی ان کی. بدر صاحب, اگر ماں اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی فیملی میں اور باپ اپنی فیملی میں کرنا چاہتا ہے تو اس اختلاف رائے کی صورت میں آپ سے رجوع کیا جائے تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے دیکھوں گا کہ لڑکا اور لڑکی کے سٹارز دونوں رشتوں کو دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کون سا لڑکا رشتہ زیادہ پریفریبل ہے, وہ اسپیشلی ان کی آسٹرو چارٹ کے حوالے سے بھی اور گروپ کے حوالے سے بھی. اگر دونوں کے گروپس جو ہے میچ کرتے ہوں گے, اگر لڑکی کی والدہ والی سائڈ کا رشتہ جو ہے اس کا گروپ اور لڑکی کا گروپ دونوں ہی ویسٹ گروپ کے ہیں, تو میں پریفر کروں گا کہ ان کی شادی ویسٹ گروپ کے ساتھ ہو, چاہے وہ لڑکا تھوڑا سا ویک ہی کیوں نہ ہو. لیکن جو مین جو چیز ہے جو آج کل کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے مینٹلی انڈرسٹینڈنگ. جب تک آپ کی مینٹلی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو آپ کی ریسٹ آف دا لائف جو ہے وہ پیسفل نہیں گزرے گی. تو میں کم از کم اس چیز کو زیادہ ریکگنائز کروں گا اور اس کو زیادہ پوائنٹس دوں گا. ابھی ہم نے بیٹیوں کے رشتے کے حوالے سے پروگرام پیش کیا. آپ اس حوالے سے کوئی بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ای میل ایڈریس پر سوال بھجوا کر پوچھ سکتے ہیں. آپ ہمارے چینل WNNTV.tv کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.